السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، کراچی کے علاقے لانڈھی مسلم آباد میں 3 روز قبل لاپتہ ہونے والی 7 سالہ منیبہ کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی۔ بچی مسلم آباد کے قریب ہی واقع گل احمد کالونی کی رہائشی تھی۔ ابتدائی طبی رپورٹ میں بچی سے زیادتی کے شواہد ملے ہیں۔ سینئر صحافی فیض اللہ خان کے مطابق 7 سالہ منیبہ 3 دن پہلے گھر سے ہنستے کھیلتے نکلی، آج اس کی لاش مل گئی۔ گھر والے پاگلوں کی طرح تلاش کرتے رہے، والد متعلقہ تھانے گیا تو مقدمے کا اندراج ہوا، نہ ہی پولیس نے ڈھونڈنے میں مدد کی۔ جمعے کی نماز کے بعد والد تھانے گیا تو بھائی نے کال کی کہ واپس آ جاؤ، بیٹی نہیں رہی۔ اس بات کو کس طرح لیا جائے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اتنی یہ جو ہماری غیر انسانی حرکتیں ہیں، ایک شخص پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کی بچی نہیں مل رہی اور یہاں پر کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ اتنی سفاکیت ہمیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن دوسروں کی مدد کرتے ہوئے ہمیں ہول اٹھتے ہیں۔ ہم وقت پہ کسی کی مدد کرتے ہی نہیں ہیں کہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے کسی بات سے۔ یہاں پر اتنی سفاکیت دکھائی جا رہی ہے۔ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی جب تک آپ کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوگی نا، جب تک آپ کے پاس کوئی اعلیٰ عہدیدار کا ریفرنس نہیں ہوگا تب تک آپ کی مدد نہیں کی جاتی۔ یہاں پر یہ ملک اتنی اخلاقی پستی کی جو ہے نا گہرائیوں میں گرتا چلا گیا ہے۔ اچھا، یہ سارا معاملہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ جب بچی گمی ہے، جب بچی لاپتہ ہوئی ہے، بچی کا نہیں پتہ چل رہا، اس وقت کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب بچی کی لاش برآمد ہو گئی ہے، لاش مل گئی ہے، تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ہوش آ گیا کہ ہمیں بھی نوٹس لینا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیا اور آئی جی سے تفصیلی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ درندگی کرنے والے مجرم کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایس ایس پی ملیر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور بتایا کہ واقعے سے متعلق اہم شواہد ملے ہیں، بچی کے لواحقین کے بیانات لیے گئے ہیں اور مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ڈی این اے کروایا جائے گا۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں متعلقہ تھانے کے ڈیوٹی افسر کی نااہلی سامنے آئی ہے۔ غفلت برتنے والے تمام اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے بچی کے اغوا، زیادتی اور قتل کا مقدمہ درج کر کے علاقے کی جیو فنسنگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بچی کے لواحقین کے بیانات قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق اغوا اور قتل سے متعلق اہم شواہد ملے ہیں، مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ڈی این اے کروایا جائے گا۔ اب مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا جائے گا، ان کا ڈی این اے بھی کروایا جائے گا، ان کو جیل کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا جائے گا، لیکن اس کے بعد کیا؟ آئے دن ہمارے سامنے اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں، چھوٹے بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، ان سے زیادتی کی جا رہی ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بے دردی سے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر ابھی تک اس چیز کے خلاف کوئی ایسے ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی اتنا ٹف ایکشن نہیں لیا گیا کہ مجرم یہ کرنے سے پہلے تھوڑا سوچ لے۔ اور مجھے تو ان لوگوں پہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ میرے خیال میں انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے کہ آپ کو تمیز، تہذیب کچھ بھی آپ میں باقی نہیں رہا ہے۔ بلا وجہ کی آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں، کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے؟ کیا یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سارا کچھ کر کے آپ بچ جائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ دنیا میں بچ جائیں، لیکن آخرت کا کیا؟ وہاں پر جب جواب دینا پڑے گا، وہاں پر جب یہ سوال کیا جائے گا آپ سے، تو تب کیا جواب دیں گے آپ؟ کہتے تو آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری حرکتیں کر کے آپ چھپ جائیں گے، آپ بچ جائیں گے اور آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا؟ ناظرین، جب زینب قتل کیس سامنے آیا تھا تو اس کا بھی یہی واقعہ ہوا تھا۔ وہ بچی بھی گھر سے جو ہے نکلی تھی اور اس کو بھی اغوا کر لیا گیا تھا اور اس کو بھی مار کے پھر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس کو مار کے اس کی لاش کچرا کنڈی میں پھینک دی گئی تھی۔ وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک زینب الرٹ بل پاس ہوا تھا پاکستان میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے جو بچے اغوا ہو جاتے ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے، فوری ایکشن لیا جائے، ان کو بازیاب کرایا جائے، ان کو ان کے گھر والوں سے ملوایا جائے۔ لیکن یہاں پر وہ جو ایکٹ ہے، زینب الرٹ بل جو پاس ہوا ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی الرٹ پاس کیوں نہیں ہو رہا ہے، ایسا کوئی بل پاس کیوں نہیں ہو رہا کہ یہ چیزیں رک جائیں، یہ واقعات ہونا بند ہو جائیں یا ایٹ لیسٹ کم ہو جائیں؟
اس سال کی اگر ہم بات کریں تو اغوا کے کیسز اور یہ جو زیادتی کے کیسز ہیں ان میں اچھا خاصا ریشو بڑھ چکا ہے، اور دن بہ دن یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اس میں کمی کسی قسم کی نہیں آ رہی۔ کوئی بھی کیس ہمارے سامنے آتا ہے، مراد علی شاہ صاحب نوٹس لیتے ہیں، اس کا بہت سختی سے کہا جاتا ہے کہ اس کی رپورٹ پیش کی جائے، جو مشتبہ افراد ہیں ان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد کیا کوئی ایسا ایکٹ نہیں آنا چاہیے، کیا کوئی ایسا بل پاس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں رک جائیں یا ایٹ لیسٹ کم ہو جائیں؟ لیکن ابھی تک تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، اور اتنی غفلت کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ پولیس حکام جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، پولیس ہماری حفاظت کے لیے بٹھائی گئی ہے، ہمارے مسئلے سالو کرنے کے لیے بٹھائی گئی ہے، لیکن آپ کبھی بھی پولیس کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ سالو نہیں ہوتا، الٹا آپ وہاں پر جا کے پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کیوں گئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے، وہاں پہ اتنا مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی کوس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ معاملہ جانے ہی دیتے، ہم جو ہے نا اس معاملے کو پولیس تک لاتے ہی نہیں، اپنے طور پہ اس کو حل کر لیتے۔ تو اتنی نااہلی کیوں دکھائی جا رہی ہے ہر معاملے میں؟ اتنی نااہلی کس بات پہ دکھائی جا رہی ہے؟ ابھی کسی سیاست دان کو، کسی بڑے لیڈر کو VVIP پروٹوکول دینے کی بات ہو تو یہ پولیس آگے ہوگی، تو کیا ہماری پولیس، ہمارے جو یہ سارے ادارے ہیں یہ اسی کام کے لیے رہ گئے، یہ صرف پروٹوکولز دینے کے لیے رہ گئے ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا؟ ناظرین، پولیس کی جو نوکری ہے یا پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کو تو اس لیے بھرتی کیا جاتا ہے نا، ان کی جاب کا حصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عام عوام کے مسئلے سلجھانے ہیں، عام عوام کو انہوں نے ان کی کیئر کرنی ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو سیفٹی دینی ہے۔ لیکن یہاں پر ہماری پولیس کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ اور ابھی سے یہ معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ بہت عرصے سے ہے۔ کیوں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے نہیں نبھایا جا رہا؟ کیوں شہریوں کی حفاظت نہیں کی جا رہی؟ کیوں ان کو جو ہے نا اس طرح چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ سب کون کرے گا؟ بچی جن کی فوت ہو گئی ہے، جن کی بچی اغوا ہوئی، پہلے وہ اس اذیت میں رہے 3 دن کے بچی نہیں مل رہی، بچی کہاں چلی گئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بچی کی لاش مل گئی، کوڑے سے اس کی بچی کی لاش ملی ہے، اس ماں باپ پر، ان والدین پر، اس خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت؟ ہمارے ملک میں کوئی کیوں ایسا لا نہیں ہے؟ کیوں ایسی درندگی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ جو ملزم ہے اس نے تو درندگی دکھائی ہے، اس نے تو اپنی شفافیت دکھائی ہے، لیکن یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ جو ہمارے محافظ بنے بیٹھے ہیں، یہ اپنی ذمہ داری کیوں پہچان نہیں رہے ہیں؟ آخر اس کیوں کا جواب کون دے گا؟ اگر آپ کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اگلے شو میں وہ ایڈ کروں گی۔ اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔